فرمایا کہ شیطان سے پوچھا جائے گا کہ اے شیطان بتا کہ یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کہنے پہ یہ گناہ کیا ہے، کیا تو نے انسان کو یہ بات کہی تھی؟ تو شیطان اسی وقت رب کی بارگاہ کے اندر یہ کہے گا کہ مولا اسی سے پوچھ لو کہ کس دن آ کر میں نے اسے کہا تھا کہ آج نماز چھوڑ دے، میں نے کب اس کو کہا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے نہ جانا، میں نے اسے کب کہا تھا کہ مسجد کے اندر نہ جایا کر، میں نے کب اسے کہا تھا کہ تو رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ نہ کیا کر، میں نے کب اسے کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت نہ کیے کر۔ تو آج تک ہمیں آ کر شیطان نے کہا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، مسجد کے اندر نہیں جانا، نماز ادا نہیں کرنی، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم یہ ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈالا ہوا؟ رب العالمین بار بار فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، کہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جس کے اندر رب کی رحمت بار بار پکارتی ہے، آواز دیتی ہے کہ اے گناہوں کے معافی مانگنے والے اب وقت ہے اٹھ کر رب سے معافی مانگ لے، لیکن جب وہ معافی کا وقت آتا ہے ہمیں اس وقت بڑی سکون کی نیند آتی ہے، کیونکہ ہم 12-1 بجے تک تو موبائل سے ہی فارغ نہیں ہوتے، تو جب موبائل سے فارغ ہوتے ہیں ادھر رب کی رحمت ہمیں پکارتی ہے کہ آجا رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہم اس دروازے کھلے کو دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ تو آخری بات حدیث مبارکہ ہے، حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ وحشی کہ جس نے دنیا کے لالچ کے اندر آ کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کے کچھ حصے کاٹ کر بھی دے گیا، تو جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، آ کر محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں، مہربانی فرماؤ کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اپنے غلاموں کے اندر شامل کرو۔ تو جب کلمہ پڑھ کے دیر اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا رب العالمین مجھ جیسے اتنے بڑے مجرم کو بھی معاف فرمائے گا کہ جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہو اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کاٹ کر لے گیا ہو؟ تو تب رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب آپ فرماؤ، میرے بندوں سے یہ مخاطب ہو کر یہ بات انہیں بتاؤ کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو دیکھو کہ اتنے بڑے گناہگار کو بھی رب العالمین نے فرمائے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، معاف فرمانے والا ہوں، میری بارگاہ کے اندر آ کر تو دیکھو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم بھی رب کی بارگاہ کے اندر رجوع کر کے تو دیکھیں۔ آج ہم ایک دوسرے سے یہ گلہ کرتی ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، بڑی پریشانی ہے، مہنگائی بڑی ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، حالات بہتر نہیں ہوتے، تو یہ حالات ہمیں ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بہتر نہیں ہوں گے۔ یہی حالات کا رونا ہم رب کی بارگاہ کے اندر ہو کر تو دیکھیں، رب کی بارگاہ کے اندر آ کر اپنے یہ حالات رب کو بتا کر تو دیکھیں، تو پھر دیکھو کہ رب العالمین کیسا کرم فرماتا ہے۔ تو آج ہم دوسروں کو سفارشی بناتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر، اور پھر ساری زندگی اس کی جوتیاں اٹھا
آتی ہیں تو کیوں نہ کہ ہم اپنی پریشانیاں اپنی دنیاوی ضروریات رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے تو دیکھیں کہ رب العالمین پھر ہمیں کیسے دنیا سے بے نیاز کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم رب سے بغاوت کرتے جائیں گے، رب سے دور ہوتے جائیں گے، تو رب نے اسی لیے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو میرا ذکر نہیں کرے گا، تو پھر رب نے فرمایا کہ میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو آج یہی وجوہات ہیں کہ ہم زندگی کے اندر تنگ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم رب کا ذکر نہیں کرتے، رب کا کہا نہیں مانتے، رب کی بارگاہ کے اندر آ کر سجدہ ریزی نہیں کرتے۔ تو پھر رب العالمین نے ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر اتنا ہی گھیر دیا ہے کہ ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم ان پریشانیوں سے نکلیں گے کیسے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے باہر نکلیں، ہماری پریشانیاں حل ہوں، ہم پریشانیوں کی ہماری دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ایک ہی طریقہ، ایک ہی حل ہے کہ کسی دنیا دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ کے اندر رجوع کرو، آ کر رب سے معافی مانگو، تو رب العالمین غفور الرحیم ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا اور ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔